بھائی سعودی عرب میں مشینی ذبیحہ کا اگر کسی کو پتا ہو نا کہ جو باہر سے آ رہا ہے مشینی، تو مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے. آج کل کے اسکالرز کو فالو کرو گے تو سب کچھ حلال ہو جائے گا. بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ذبح ہی نہ کرو، مردار ہے اس پہ اللہ کا نام لے کے کھا لو تو بھی حلال ہو جائے گا. تو نہیں حلال ہے مشینی ذبیحہ. بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، یا صرف اللہ اکبر بھی پڑھ دیا، باقاعدہ انسان ذبح کرے گا. مشین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ہندو اگر ہاتھ سے ذبح کرے حلال ہے؟ نہیں ہے نا. یہود و نصارہ ذبح کریں، اہل کتاب ہیں اس لیے اسلام نے اجازت دے دی، بشرطے کہ سچی مچی کے اہل کتاب ہو وہ، تو مسلمان بھی ہو. تو انسان کا اس میں بڑا دخل ہے. اس میں بڑی حکمتیں شریعت کی. ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ جانور کو بھی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مجھے اور آپ کو حق ہے. ملحد اور ایتھیس کو کوئی حق نہیں کہ جانور کھائے وہ، کیونکہ جب اتفاق سے پیدا ہوئے ہیں تو گدھا بھی اتفاق سے، بکرا بھی اتفاق سے، آپ بھی، آپ کے لیے حلال تھوڑی اپنی پیٹ بھرنے کے لیے اس کو آپ ذبح کر لیں. آپ کہہ سکتے ہو شیر بھی تو جنگلی میں جانوروں کو کھا جاتا ہے اپنے کمزوروں کو، وہ تو شیر ہے اس کے پاس عقل تھوڑی ہے، اور وہ ہے بھی گوشت خور، وہ نہیں کھائے گا تو کھیرے ککڑیاں تھوڑی کھائے گا وہ ماچھ کی دال پکا کے. آپ کے پاس تو ایک تو عقل ہے کہ آپ اپنی زندگی کے لیے دوسرے کی جان نہیں لے سکتے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس گوشت کا آلٹرنیٹ بھی تو ہے نا. آپ اناج کھائیں، دال کھائیں. ابھی آج کل بعض لوگوں نے گوشت کو اتنا لازم کر دیا، بعض ڈاکٹر آ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ، گوشت بہت ضروری، گوشت. مانتا ہوں میں بھی، اسلام نے بھی گوشت کو پروموٹ کیا ہے، لیکن ڈاکٹروں کو بالکل، یوٹیوب کے ڈاکٹروں کو مسلط نہ کیا کرو کھوپڑی کے اوپر. میں نے 20 دفعہ تجربہ کیا ہے کہ بڑے سے بڑے یوٹیوب پہ اسکالر آ رہے ہوتے ہیں، محلے کا ڈاکٹر اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. جیسے لوگ اپنے محلے کے مولوی کو لفٹ نہیں کراتے نا، اس کو گھر کی مرغی دال برابر، ایسے ہی محلے کے پڑوس کے ڈاکٹر کو لفٹ نہیں کراتے. یوٹیوب پہ وہ ڈاکٹر ہے فلاں ڈمکانا اور ریسرچ پیپر. ابے تمہیں کیا پتا یہ ریسرچ پیپر، ایسا تو نہیں اپنے گھر میں فوٹو کاپی کی مشین لگائی ہوئی ہے. گوگل میں ریسرچ پیپر کے نام پہ بہت کچھ ملتا ہے، اوٹ پٹانگ چیزیں ملتی ہیں. تو جب بھی کوئی ریسرچ کے نام پہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کی تحقیق پڑھا کرو، اپنے کلینک میں آؤ، اپنے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر صاحب یہ، وہ بتا دے گا یہ صحیح ہے یا کیا ہے غلط ہے. اپنے محلے کے ڈاکٹر کو لفٹ کرایا کرو. تو محلے کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، وہ کہے گا گوشت بہت اچھا ہے، لیکن ہندو 90 سال صرف سبزی پہ بھی زندہ رہ لیتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جب آتے ہیں تو پھر ہم چائے پلا کے واپس بھیجتے ہیں کیونکہ گوشت کھاتے ہیں. گوشت کی بہرحال ایک تاثیر ہے، لیکن فرض واجب. ابے کیا ہو گیا، تم سمجھتے کیوں نہیں بات کو؟ جب سبزی اور گوشت کا مقابلہ ہوتا ہے تو فتح کس کو ہوتی ہے؟ گوشت خور کو. ایکچولی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے نا. تو گوشت بہت فائدہ، تبھی اسلام نے گوشت کی زیادہ ترغیب دی ہے نا. ہر جگہ گوشت ہی گوشت رکھا ہے، عقیقے پہ گوشت، بقرعید پہ گوشت، ولیمے پہ گوشت وغیرہ وغیرہ. 4 دفعہ شادی پہ 4 دفعہ گوشت. بکری ہے نا، بکرا کاٹو اس میں ولیمے میں. تو جب بھی بچے پیدا ہوں، 16 بچے پہ میرے 16 دونی 32 بکرے میرے اوپر ابھی تک، اس لیے میں نے عقیقہ نہیں کیا سب بچوں کا. بکرے نا شارٹ ہو جائے مارکیٹ سے یار. تو میں سوچ رہا ہوں گائے وائے لا کے نمٹاؤ سب کو. 2-4 کو نمٹایا ابھی تک میں نے، ابھی بہت سارے بچے میرے باقی ہیں عقیقے کے. تو اب کیا ہے، لیکن فرض واجب نہیں ہے. ہندو سبزی کھا کے بھی 90 سال زندہ رہ سکتا ہے. تو ملحد کو گوشت کھانے کا حق نہیں ہے کیونکہ جانور کی زندگی لینی پڑتی ہے. اسلام نے کہا کہ اللہ کہتا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن میں اجازت دی کہ ان جانوروں کو میں نے پیدا کیا، میں مالک ہوں، تو تم ان کو کھا سکتے ہو لیکن میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. لہذا ان کو تم نے میرا نام لے کے ذبح کرنا ہے، کاٹنا تم نے ہے. سمجھتے ہو، میرا نام لے کے کاٹنا ہے. پتہ چلے یہ پرمیشن کس کی ہے؟ خدا کی. ورنہ یہ اس کو بھی، بکرے کو بھی وہی حق ہے زندہ رہنے کا جتنا ہمیں حق ہے. تو مشین وہ کام نہیں کر سکتی، وہ حکمت فوت ہو جائے گی. اور بہت ساری حکمتیں، تو میں نے ایک حکمت کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور ویسے بھی گوشت میں اصل حرمت ہے، جب تک حلال ہونے کی دلیل نہیں ہوگی حرام رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے بتایا کہ ہم نے تیر مارا اللہ اکبر پڑھ کے. بعض دفعہ دوسرا بھی کوئی غیر مسلم بھی شکار کرتا ہے، اب ہمیں نہیں پتا ہوتا کس کے تیر سے مرا ہے جانور، تو آپ نے اس جانور کو کھانے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس میں حلال حرام میں کیا پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں تمہارے تیر سے مرا ہے کہ اس کے تیر سے مرا ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو پتہ چلتا ہے اس میں اصل حرمت ہے، حرام جب تک حلال ہونے کی دلیل نہیں ہوگی. تو مشینی ذبیحے کے بارے میں اسلام خاموش ہے. خاموش تو نہیں ہے، فرض کر لو خاموش ہی ہوگا نا. تو ہمیں حلال ہونے کا یہی ملتا ہے، ہاتھ سے ذبح کر کے اللہ اکبر پڑھو گے. تو ہم جب تک ہاتھ سے ذبح کر کے اللہ اکبر نہیں ہوگا. جب بعض لوگ کہتے ہیں ایکچولی ضرورت اتنی ہے، ہم جب یورپ میں جاتے ہیں ایکچولی وہاں کہاں حلال، ہم کو ایسے ٹوپے ڈرامے بھی بہت ہوتے ہیں. بھائی آپ دیکھیں نا، اب کہاں کون حلال تلاش کرے. اب وہاں ہوٹلوں میں ہم یہ تحقیق کریں کہ ہاتھ سے ذبح کیا یا ٹانگ سے ذبح کیا ہے، کہاں پتہ چلے گا ہمیں. تو میرے بھائی یہ گوشت کھانا ہی ضرورت نہیں ہے نا، میں نے بتایا.
آپ پاپے کھاؤ, آپ بسکٹ کھاؤ جا کے. حرام کھانے کی اجازت اس وقت ہے جب آپ کا پیٹ کمر سے لگ جائے اور آپ زمین سے چمڑ جائیں اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے نہیں کھایا تو میں مر جاؤں گا, تو جان بچانے کے لیے اتنی مقدار میں حرام کی اجازت دی ہے کہ جان بچ جائے. اس میں بھی پیٹ بھرنے کی اجازت نہیں ہے. کہ آپ مرنے لگے تھے تو سور کا گوشت تھا, آپ نے کہا ایکچولی اب میں مر رہا ہوں, تو آپ نے سور کے کباب بنا کے باربیکیو کا پورا انتظام کر دیا. اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو. دھونے والے کھاؤ گے زندہ رہ جاؤ تاکہ اب حلال کی تلاش کرو. تو جو لوگ یورپ امریکہ میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایکچولی کر رہے ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں بیٹا جب تم غربت سے نکل کے بھاگے ہو نا, اچھا بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں یورپ امریکہ میں اور یو کے میں, ایکچولی ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے, ایکچولی باپ کا احترام نہیں, اماں کا احترام نہیں. میں کہتا ہوں ہمارے یہاں چینی مہنگی ہے, بجلی نہیں ہے, لیکن بچے ہمارا احترام کرتے ہیں, تو سارے مزے دنیا میں نہیں ملتے. تمہارا علاج فری ہو رہا ہے اور تمہیں ڈالر میں تنخواہیں مل رہی ہیں, بچے بھی تمہیں فرما بردار ملیں, ایسا نہیں ہوتا. بچے یہاں ایسے ٹائٹ ملیں گے, جاتے جاتے ایک دو تھپڑ گریوی میں لگاتا میں چلا جاتا ہے. بھائی یہاں کیا کر رہا تھا, غصہ بیوی پہ آیا ہوتا اتارتا کس پہ, غلط کر رہا ہے, میں کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, لیکن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. میں اکثر عورتوں کو دیکھا ہے شوہر پہ غصہ آتا ہے, چماٹ بچہ کھاتا ہے, نہ کوئی ایف آئی آر ہے. لندن میں کر سکتے ہو, جس پہ غصہ آیا اس کو نہیں مار سکتے, تو مارا نہیں کرو, کوئی اچھی بات نہیں ہے, بچوں کو بلا وجہ چماٹے مارو. لیکن ماں باپ کے جو بچوں پہ احسانات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اس میں اتنا حق تو بنتا ہے, کسی غلطی پہ تو ان کو تنبیہ کر سکتا ہے نا کہ میرے سے بدتمیزی کیوں کر رہا ہے. وہاں تو بھائی صرف احسان کرنا ہے اولاد پہ, اولاد کو ڈانٹ نہیں سکتے آپ, مارنا تو بہت دور کی بات. ڈانٹا بچہ پولیس میں, کتنے لوگ ہیں ان کے ابا پولیس جیل میں ہیں, بچے کو ڈانٹا تھا, چل بھائی. پھر یہاں ہمیں ایک بڑی سہولت یہ بھی ہے, خواتین کے فیور کی بات کر رہا ہوں, ہماری بیویاں بھی ہماری ہیں, یہ ہمیں یہ فیور ہے, ہمیں اطمینان ہے. یہ کس کی ہیں بھائی, ہماری ہیں. یہ ہماری مرضی کے بغیر طلاق نہیں لے سکتی ہم سے. یہ اپنائیت ہمیں احساس دلاتی ہے بھائی ان پہ خرچ کرنا ہے. یو کے میں ایسا نہیں ہے, اب تو یہاں بھی ختم ہو رہا ہے, لیکن مذہب کا پھر بھی عنصر ہے نا. لوگ کورٹ سے خلا لے کے عورتیں پوچھتی ہیں کہ بھئی یہ خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, تو یہاں ہماری ہیں, وہاں آپ کی نہیں ہے. وہاں آپ کو لگیں گی بڑی زبردست یو کے سے آئی ہے, بائی بورن یو کے, فورن رشتہ بھائی, یہ تو امریکہ میں پیدا ہوئی ہے بھائی. لیکن جب رشتہ ہوتا ہے نا, سب کی بات نہیں کر رہا, جو خواتین بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں. پھر جب وہ آپ کو چترول لگاتی ہے نا, ذرا سی آنکھیں دکھائیں کورٹ سے کھلا لیا, ذرا سی آنکھیں دکھائیں ڈیورس پیپر, آپ دو نہ, تو یہ تو ہمارے یہاں کے مسائل ہیں, 2 طلاقیں دی ہیں, 3 طلاقیں دی ہیں, تو ایک دی ہے, ایک روح کے. انگریز تھوڑی مانتا ہے ان چیزوں کو. ڈیورس پیپر یہ بھی بنا سکتا ہے, آپ بھی بنا سکتی ہیں. اس کو وسیم اچھا لگا, کہاں چلی گئی, وسیم کے پاس. وسیم خوش ہوتا ہے, میرے اس کی اتنی خوبصورت بیوی میرے پاس آ گیا. ابے تو خوش نہ ہو, تھوڑا سا تیرے اندر فالٹ پیدا ہوا, اس کو غفار اچھا لگے گا. ہمیں یہ سہولت ہے. ہماری بیگمیں کس کی ہیں بھائی, ہماری. ہمیں پتا ہے جب تک ہم طلاق نہیں دیں گے کہیں جا نہیں سکتی ہیں. اور یہ اپنائیت ہمیں احساس دلاتی ہے بھائی ان پہ خرچ کرو کے نام کر دیتے ہیں. اپنے لیے نہیں کماتے, بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں, میرے بعد ان کا, کیونکہ اپنائیت کا احساس, لہذا اس کا فائدہ عورت بھی اٹھاتی ہے. وہاں عورت کو بھی فائدہ نہیں ہوتا مرد سے, کیونکہ جب مرد کو پتا ہوتا ہے کبھی بھی پتلی گلی سے نکل سکتی ہے, تو مرد کوئی پراپرٹیاں نام نہیں, کچھ کیسز ہوں گے لیکن میجورٹی نہیں کرتی. انگریز کہتا ہے اپنی چائے تو خود بنائے گی, میں اپنی چائے خود بناؤں گا. تیرا کیا بھروسہ ہے میں تجھ پہ خرچ کروں کروڑوں روپے, کل تو نکل جائے غفار کے ساتھ. تو بھائی اتنا تعلق رکھو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. آدھے بچے, آدھا یہ والا پورشن بچے کا میں پالوں گا, یہ والا پورشن تو پالے گی. پیمپر آدھا میرے پیسوں سے آئے گا, آدھا تیرے پیسوں سے آئے گا. اس کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے, وہ کہتا ہے میں کیوں تیرے کو کھلاؤں پلاؤں, تو کیا لگتی ہے بھائی کہ کسی بھی وقت پتلی گلی سے نکل سکتی ہے. اب وہاں ڈیورس میں یہ کہ آدھی جائیداد دینی پڑے گی, تو وہ کہتا ہے جائیداد جب دینی پڑے گی تو شادی نہیں کرو. سمجھ رہے بات کو, یا کرو اس سے جس کے پاس خود اتنی پراپرٹی ہو. بڑے مسائل ہیں بھائی یہاں جو خواتین انجوائے کر رہی ہیں نا لائف کو, اور مرد اتنی غربت میں بھی, یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو یہ وہ مزے وہاں نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. اور بہت سارے مزے تو ایسے بتاؤں گا, بیان لمبا ہو جائے گا. بہت مزے ہیں یار. خودکشی کی یہاں جو سہولت ہے وہاں نہیں ہے. پھر اس پہ کبھی ڈیٹیل میں بیان کریں گے. خیر, اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.